اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ پیاری بہنوں، کبھی آپ نے دل کے کسی کونے میں یہ سوال محسوس کیا کہ یا اللہ، کب میرا وقت بدلے گا؟ کب میرے نصیب کی بند گلی کھلے گی؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر آنکھیں بھر آئی ہوں اور دل نے آسمان کی طرف دیکھ کر بھری ہو کہ کیا میری دعا بھی سنی جائے گی؟ آج کی بات وہ عام سی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سبق، کوئی عام نصیحت یا بس ایک اور قصہ نہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز کو کھولنے جا رہے ہیں جو صرف سننے سے نہیں، محسوس کرنے سے سمجھ آتا ہے۔ آج میں تمہیں ایسی 5 نشانیاں بتاؤں گی جنہیں اگر تم نے وقت پر پہچان لیا تو زندگی کا رخ بدل جائے گا، اور اگر یہ نشانیاں تمہارے دل کے دروازے پر آ کر لوٹ گئیں تو شاید تمہاری دعاؤں کی باز گشت بھی آسمان سے واپس آ جائے۔ یہ نشانیاں خاموشی سے آتی ہیں، دستک دیتی ہیں، کبھی کسی فقیر کی صورت، کبھی رات کی تنہائی میں دل کے کانپنے کی صورت، اور کبھی آنکھ کے ایک آنسو کی صورت۔ مگر ہم اکثر مصروف ہوتے ہیں، دنیا کی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان نشانیوں کی آہٹ سنائی ہی نہیں دیتی۔ پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہو کہ بعض اوقات دل کا نرم ہونا بھی اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے؟ کبھی تم نے محسوس کیا کہ اچانک کسی فقیر کو دیکھ کر دل بھر آیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری آنکھیں کسی یتیم بچی کو دیکھ کر بھیگ گئیں؟ کبھی رات کے آخری پہر جب سب سوتے تھے تمہارا دل بے چین ہو کر سجدے میں گر پڑا؟ یہ سب اشارے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ سب وہ راہیں ہیں جو تمہیں بتا رہی ہیں، اٹھ، رب نے تجھے چن لیا ہے۔ آج ہم صرف ایک قصہ نہیں سنیں گے، آج ہم وہ راز جانیں گے جسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں نے بیان فرمایا، اور جو کسی کی بگڑی تقدیر کو سنوار سکتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسی چھپی ہوئی خاموش مگر زور آور نشانیاں سناؤں گی جو اگر آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں تو مبارک ہو، آپ کا رب آپ کو بلانے لگا ہے، آپ کی قسمت کی قفل کھلنے کو ہے، آپ کی روح کے بند دروازے کھلنے لگے ہیں۔ تو آئیے دل تھام کر، ایمان سے لبریز ہو کر، سچائی سے سنیں وہ کہانی جو صرف کسی اور کی نہیں بلکہ شاید آپ کی اپنی ہو۔ پہلی نشانی ہے دل کا نرم ہونا اور کسی غریب، مظلوم یا ضرورت مند کے لیے مدد کا جذبہ ابھرنا۔ ایک دوپہر کی دھوپ میں جب فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، کسان، تاجر، مزدور، سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک کمزور، تھکا ہارا، آنکھوں میں نیند اور دکھ کا طوفان لیے ایک شخص روتا ہوا آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے بجھا ہوا اور بدن دھوپ میں جھلسا ہوا تھا۔ حضرت نے نرمی سے اسے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، کیوں اتنے بے حال ہو؟ وہ شخص روتے روتے بولا، حضرت میرا رزق بند ہو گیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیوی روتے روتے سو جاتی ہے۔ میں بس یہی سوچتا ہوں، آخر اللہ نے میرا نصیب کیوں پھیر دیا؟ پہلے تھوڑی بہت آمدنی تھی لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت حسن بصری خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر نرمی سے پوچھا، بیٹے کیا کبھی تیرے دل میں یہ آیا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے؟ اس شخص نے روحانی آواز میں جواب دیا، ہاں حضرت، ایک بار میری دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس کے پاس پیسے کم تھے، بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لینے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ادھار دے دو، باقی کل دے دوں گی، مگر میں نے اسے جھڑک دیا، نکال دیا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں سختی آ گئی، میں نے کسی کو ادھار دینا بند کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بھتیجے کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت نے گہری سانس لی اور فرمایا، بیٹے یہی تو پہلی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ اس لمحے نرمی دکھا دے، کسی کی مدد کر دے، تو وہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے۔ مگر جو اس لمحے دل سخت کر لے، وہ اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے۔ پھر حضرت نے سب کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھو دل کی نرمی اللہ کی نشانی ہے۔
اگر کبھی تمہارے دل میں کسی غریب کو دیکھ کر کچھ دینے کا جذبہ ابھرے تو جان لو وہ لمحہ عام نہیں، وہ لمحہ وہ ہے جس میں رب تمہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اگر تم نے دے دیا، تم نے رحم کیا، تم نے اس لمحے کو قید کر دیا تو تمہارا رزق، تمہاری برکت، تمہارا سکون، سب کچھ تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔ اور اگر تم نے اس موقع کو گنوا دیا تو وہ نعمت لوٹ جاتی ہے جو آنے والی تھی۔ یہ بات سن کر وہاں موجود لوگ سہم گئے۔ حضرت کی باتوں میں وہ تاثیر تھی جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ شخص جس کا دل سخت ہو چکا تھا اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ تھام اور کہا، جا بیٹے، اپنے دل کو نرم کر، اللہ سے معافی مانگ اور جہاں ممکن ہو کسی کی مدد کر۔ دیکھنا پھر اللہ کیسے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ بھی ایسے راستوں سے جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آزمائشیں اور رحمت ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ دل کا نرم ہونا کوئی معمولی کیفیت نہیں، یہ وہ راز ہے، وہ دروازہ ہے جو قسمت کے قفل کو کھولتا ہے۔ اگر تمہارا دل کبھی کسی غریب، کسی یتیم، کسی بھوکے، کسی لاوارث کو دیکھ کر کانپ جائے، آنکھیں بھیگ جائیں اور تمہاری مٹھی خود بخود کھل جائے تو سمجھ لو اللہ تم پر مہربان ہونے والا ہے، تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی سچی توبہ اور گناہوں کا اعتراف۔ کہتے ہیں کہ گناہ کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں کہ انسان برائی کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ برائی کے بعد شرمندہ نہ ہو۔ جب انسان گناہ کر کے بھی اپنے دل میں نرمی محسوس کرے، اپنے آپ سے سوال کرے اور تنہائی میں دل کانپ اٹھے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ کی مغفرت کی روشنی داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے حلقہ درس میں ایک بار ایک نوجوان آیا جس کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور قدم ڈگمگاتے تھے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا، حضرت، کیا اللہ مجھ جیسے گنہگار کو معاف کر دے گا؟ کیا میرے لیے بھی کوئی راہ ہے؟ حضرت نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولے، کیا تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہے؟ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، حضرت، میں وہی ہوں جو راتوں کو گناہوں میں ڈوبا رہا، لوگوں کا حق کھایا، جھوٹ بولا، ماں باپ کو ستایا، حتیٰ کہ رب کے حضور سجدے چھوڑ دیے، لیکن اب دل میں ایک عجب سا درد ہے، ایک گھبراہٹ ہے جو سونے نہیں دیتی، ایک بوجھ ہے جو سانس بھی لینے نہیں دیتا۔ حضرت نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، یہی تو دوسری نشانی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں گناہوں کی شرمندگی پیدا کرتا ہے۔ اس شرمندگی کا ہونا، تنہائی میں رونا، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے تڑپنا، دراصل وہی کیفیت ہے جو رب کی طرف سے بخشش کا پہلا دروازہ ہے۔ پھر حضرت نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ بننے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان سجدے میں گر گیا، آنسوؤں کی جھڑی تھی، ہچکیوں سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، حضرت، آج مجھے لگا جیسے رب مجھے واپس بلا رہا ہو، میری روح پر جو گرد تھی آج وہ دھل گئی ہو۔ حضرت نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، توبہ صرف زبان سے معافی مانگنے کا نام نہیں، سچی توبہ وہ ہوتی ہے جب انسان گناہ کو پہچانے، اسے یاد کر کے شرمندہ ہو، اپنے نفس کو ملامت کرے اور رب کے دروازے پر جا کر کہے، یا اللہ، مجھے معلوم ہے میں نے تیری نافرمانی کی، مگر اب مجھ پر رحم فرما، مجھے بدل دے۔ پیاری بہنوں، یہ لمحے عام نہیں ہوتے جب دل خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، جب انسان کا نفس خود کو مجرم سمجھے، جب آنکھیں پرانے گناہوں کو یاد کر کے بھیگنے لگیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں یہ احساس ہی نہ ہوتا، تم گناہ کر کے بھی بے حس رہتی، مگر آج تم تڑپ رہی ہو، رو رہی ہو، اپنے دل کو ملامت کر رہی ہو، تو جان لو یہ وہی ساتھ ہے جسے قرآن نے سات المغفرات کہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے ایک اور موقع پر فرمایا، جب بندہ گناہ کر کے تنہائی میں بیٹھے اور خود کو برا بھلا کہے، اپنی زبان کو روک لے، اپنے دل کو تھام لے اور سجدے میں گر کر رب سے کہے، میرے رب،
میری طرف مت دیکھ، میری حالت پر نظر کر۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ لوٹ آیا، وہ جو میرے در سے بھاگ گیا تھا آج میرے در پر سجدے میں ہے۔ یہ سجدے، یہ آنسو، یہ ندامت، یہ عام آنسو نہیں ہوتے، یہ وہی آنسو ہوتے ہیں جو عرش کو ہلا دیتے ہیں، فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے ڈرتے ہوئے معافی مانگی تو سن لو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بہنوں، اگر تم آج اس لمحے اپنی ماضی کی غلطیوں پر نادم ہو، دل میں ایک خواہش ہو کہ سب کچھ بدل جائے، تو آج ہی رب کے حضور جھک جاؤ، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ رب کی طرف سے خاص مہربانی ہے۔ سچی توبہ ہی وہ خزانہ ہے جس سے قسمتیں بدلتی ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں اور خشک زندگیوں میں رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ تیسری نشانی، اللہ کا کوئی عمل یا لفظ یاد آتے ہی بے اختیار رونا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل خاموش بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوتا، نہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، نہ کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، لیکن اچانک کسی بات، کسی خیال یا کسی یاد پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہو، آنکھیں بھیگتی ہیں اور زبان پر بے ساختہ آ جاتا ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے اور میں کتنا نافرمان۔ یہ بے ساختہ آنسو، یہ اندر سے اٹھتی ہوئی لرزتی کیفیت، دراصل وہ تیسری نشانی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور تمہارے دل کو اپنی محبت کی لذت عطا کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی رات کے وقت سورۃ الزمر کی یہ آیت پڑھتے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو وہ اتنا روتے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی زارو قطار رونے لگتا۔ یہ وہ رونا نہیں تھا جو آنکھوں کی نمی ہو، یہ وہ رونا تھا جو دل کی گہرائی سے اٹھتا ہے۔ جب روح اللہ کی محبت میں گھلتی ہے، جب بندہ رب کی رحمت کو یاد کر کے نادم ہو جاتا ہے، اور جب گنہگار کو لگتا ہے کہ شاید میں بھی اس وعدہ مغفرت کا حقدار ہوں۔ پیاری بہنوں، اگر کبھی کسی دینی ویڈیو، کسی قرآن کی تلاوت یا محض اللہ کا نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ آپ کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے، دل کو وہ نور عطا کر رہا ہوتا ہے جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہو۔ جب انسان اللہ کا ذکر سنتے ہی لرز اٹھے، جب اس کے بدن میں کپ کپی آ جائے اور وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو روک نہ پائے، تو یہ دنیا کی کسی فلم یا واقعے کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود رب کی طرف سے ایک روحانی لمس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندے کا دل اللہ کے ذکر سے پگھلنے لگے تو سمجھ لو اللہ نے اس دل پر اپنی خاص توجہ ڈال دی ہے۔ یہ توجہ عام دلوں کو نہیں ملتی، یہ مقام انہی کو ملتا ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ندامت اور محبت ایک ساتھ بسی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جنازے کے موقع پر یا جمعے کے خطبے میں یا محض کسی دوست کے منہ سے آخرت کا ذکر سن کر دل پر ایک بوجھ سا اتر آتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، دنیا کی چہک دم توڑ دیتی ہے اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ رونا دراصل روح کی وہ صدا ہے جو رب کے قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ رونا وہ قبولیت کی علامت ہے جو شاید لاکھ دعاؤں سے بھی آگے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کے ذکر پر روئے تو یہ اس کے دل کی گواہی ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی نہیں روتا، مردہ دل کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اے میری بہن، اگر کبھی تمہیں ایسا لمحہ میسر آئے جہاں تم رب کے کسی لفظ یا صفت کو سن کر رو دو، یا خاموش بیٹھے بیٹھے تمہارا دل بے چین ہو جائے، تو جان لو وہ رب تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے، تمہاری روح کو وضو کروا رہا ہے، وہ تمہیں صاف کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قرب کا لباس پہنا سکے۔ یہ رونا مت روکنا، یہ وہ خزانہ ہے جو سالوں کی عبادتوں سے بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ وہ آنسو ہیں جنہیں زمین نہیں پیتی بلکہ عرش کے فرشتے محفوظ کرتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری یاد میں رونا شروع کیا گنہگار ہونے کے باوجود، گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا۔ چوتھی نشانی نیک عمل کے بعد دل میں فخر نہیں بلکہ شرمندگی اور عاجزی پیدا ہو۔ اکثر لوگ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی صدقہ دے دیا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یا رات کو تہجد کے 2 نفل پڑھ لیے تو فوراً ان کے چہرے پر غرور کا رنگ آ جاتا ہے۔ لیکن اے بہن، جن کو اللہ واقعی اپنا بنا لیتا ہے ان کے دلوں میں نیکی کے بعد خوشی کم، شرمندگی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو کیا کیا وہ رب کے قابل تھا؟ کیا میرا یہ عمل اخلاص سے بھرا ہوا تھا؟ یہ وہ چوتھی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے کہ تم نیکی کے بعد بھی خود کو گنہگار سمجھتی ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ریا نہ ہو گئی ہو، یعنی وہ لوگ نیکی کرنے کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھتے بلکہ بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے تو وہ اپنی عبادت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بار بار اپنے دل کو کچلتا ہے، اپنے نفس کو جھٹکتا ہے، وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے، شہرت سے دور رہنے کے لیے اپنی عبادات کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں رب کہتا ہے، میرے بندے تیری یہی عاجزی مجھے پسند آئی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کبھی تم نے سوچا ایک عورت ہر روز تہجد پڑھتی ہے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا عبادت کرتی ہو تو وہ جھک کر کہتی ہے، کچھ خاص نہیں، بس گناہوں میں لگی رہتی ہوں، بس رب سے امید ہے۔ تو جان لو وہ اللہ کی محبوب بندی ہے، کیونکہ وہ اپنی نیکی پر مغرور نہیں بلکہ شرمندہ ہے۔ ایسی عاجزی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے، پوری امت کا سب سے افضل انسان۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا جسے کوئی بکری کھا جاتی۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم صحابی اور اتنی عاجزی، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ رب نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ آج اگر تم کسی کو صدقہ دیتے ہو یا کسی کو معاف کر دیتے ہو یا نماز وقت پر پڑھتے ہو اور اس کے بعد تمہارے دل میں فخر کے بجائے خوف ہو کہ کہیں میرا یہ عمل رد نہ ہو جائے، تو مبارک ہو، تمہیں اللہ کی معافی کا لمس مل چکا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب بندہ اپنے اعمال پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کے رحم پر جیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں محبوب وہ نیکی ہے جو آنکھوں میں آنسو، دل میں شرمندگی اور زبان پر استغفار پیدا کرے۔ کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نیک عورت حج سے واپس آتی ہے لیکن وہ دوسروں کو یہ نہیں بتاتی کہ وہ حاجی بن چکی ہے، بلکہ وہ اور زیادہ سادہ اور زیادہ عاجز ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کچھ بدلی بدلی سی ہو، اور وہ کہتی ہے بس دل نرم ہو گیا ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہے۔ تو سمجھ لو وہ مقبول ہو چکی ہے، کیونکہ مقبول بندے نیکیوں کے بعد پھولتے نہیں، جھکتے ہیں، اور یہی جھکاؤ اللہ کو پسند ہے۔ یہ نشانی صرف اسی دل میں پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی معافی پا چکا ہو، کیونکہ جسے رب معاف کرتا ہے وہ نیکیوں پر تکبر نہیں کرتا بلکہ ان کو بھی کم سمجھ کر مزید عاجزی اختیار کرتا ہے، اور یہی وہ دل ہے جس پر اللہ اپنے نور کا نزول فرماتا ہے۔ پانچویں نشانی حرام چیزوں سے فطری نفرت پیدا ہو جانا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب دل خود بخود کسی حرام کام کی طرف سے کٹنے لگے، جب تمہیں لگے کہ جس چیز کو تم کبھی خوشی سمجھتی تھی اب وہی چیز تمہیں گندگی لگنے لگے، جیسے کوئی بیہودہ فلم، بے حیائی کی باتیں، جھوٹ، غیبت، سود، یا وہ تعلق جس میں اللہ کی رضا نہیں۔ یہ وہی لمحہ ہے جہاں سے اللہ کی معافی کا روشن چراغ دل میں جل اٹھتا ہے، اور یہ پانچویں نشانی ہے، حرام سے فطری نفرت۔ یہ کیفیت صرف ظاہری نہیں ہوتی،
یہ دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب تم گناہ کرتے وقت ہنستی تھی، لیکن اب وہی گناہ یاد آتے ہیں تو شرمندگی کا طوفان امنڈ آتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے وہ لمحے تمہارے اندر ایک زہر بن چکے ہوں۔ یہی زہر جب اللہ کی رحمت سے شفا میں بدلتا ہے تو بندے کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، نہ کہ صرف ڈر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے۔ جب زلیخا نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ بھاگ نکلے۔ ان کے دل میں اللہ کی یاد نے گناہ سے ایک ایسی نفرت پیدا کر دی تھی جو انہیں کمرے کے بند دروازے سے بھی باہر لے آئی۔ یہ نفرت دنیا میں صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ آج اگر تم کسی برے رشتے سے خود کو الگ کر چکی ہو، اگر تمہارے ہاتھ میں موجود موبائل اب تمہیں غلط چیزوں کے لیے متوجہ نہیں کرتا، اگر تم بازار میں جا کر آنکھیں جھکا لیتی ہو اور کسی نامحرم کی بات تمہارے دل میں چبھن پیدا کرتی ہے، تو جان لو تمہیں وہ دولت مل چکی ہے جو کروڑوں نمازوں کے بعد بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ وہ ہے حرام سے نفرت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تک گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری روح اس گناہ کو ایسے دیکھے جیسے ایک زندہ لاش کو، جیسے ایک زخم جو کبھی بھر ہی نہ پائے۔ اور جب یہ نفرت سچ میں پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ نہ صرف گناہ چھوڑتا ہے بلکہ گنہگاروں کی محفل سے بھی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک عورت میرے پاس آئی، آنکھیں نم تھیں، کہنے لگی، باجی مجھے نہیں سمجھ آتا، وہ فلمیں جو میں پہلے بڑے شوق سے دیکھتی تھی اب دل ہی نہیں چاہتا، وہ موسیقی جو میرے دل کی دھڑکن تھی اب سنوں تو دل گھبرا جاتا ہے۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، تمہارا دل اب اس کا مہمان ہو چکا ہے جو تمہیں گناہ کی بدبو سے دور رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے نفرت انگیز بنا دیا۔ تو اگر تمہیں واقعی کسی برے عمل سے کراہت محسوس ہو رہی ہے تو یہ تمہاری روح کی صحت کی علامت ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کے نور سے جڑ چکا ہے، جو اندھیری راتوں میں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھو، جب کسی چیز سے محبت ختم ہو جائے تو وہ چیز خود بخود تمہاری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ یہی حال گناہوں کا ہوتا ہے۔ جب تمہارے دل میں ان کی نفرت آ جائے تو وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ عبادت، قرآن، ذکر اور اللہ کی رضا کا سکون آ جاتا ہے۔